السلام علیکم جی. زیڈ اے اسکول سسٹم کی انتظامیہ بےحد مشکور ہے. ایگری بائٹس کے چیئرمین سید افتخار حسین شاہ صاحب آج تشریف لائے ہمارے ادارے میں، کیونکہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم ایگری بائٹس کے تعاون سے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، جس میں افتخار حسین شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ بچوں کو کچن گارڈننگ کی اہمیت اور آج کے دور میں اس کی ضرورت کے بارے میں آگاہی دیں گے، بلکہ ہم باقاعدہ پریکٹیکل ایکٹیویٹی کروائیں گے بچوں کو کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر میں اپنی ضرورت کی سبزیوں کو نہ صرف اگا سکتے ہیں بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ خود بھی انٹرپرینورشپ پہ آ سکتے ہیں. تو اوور ٹو سید افتخار حسین شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبدالقادر، آپ نے مجھے اپنے اسکول سسٹم میں اس چیز کا ایمبیسڈر بننے کا شرف دیا کہ میں اپنے ان چھوٹے بچوں کو جنہوں نے اپنے گھر میں اسکول سے دور رہ کے اور کووڈ کا مقابلہ کیا، اب ہم ان کو یہ بتائیں کہ کووڈ سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ ہی جینا ہے اب آگے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیسی خوراک کی ضرورت ہے، اور ہم ان بچوں کو ابھی سے نرسری میں ٹیچ کریں کہ کون سی جو خوراک ہے وہ امیون بوسٹر ہے. ان کے جسم میں جب اگر وہ خوراک کو استعمال کریں گے تو ان کے جسم میں قوت مدافعت بڑھے گی، ان کے گھر میں بھی صحت مند رجحان پیدا ہوگا، ان کے گھر والوں کے لیے بھی جو گھر میں خوراک ہے وہ اپنے طور پہ لوکلی پروڈیوس کر سکیں گے اپنے گھر میں. اور یہ وہی خوراکیں ہیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے امیون بوسٹر کراپس کے نام پہ جو ہے وہ ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں اس کی لسٹ ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم انہی چیزوں کو جتنی ہمارے پاس پاکستان میں آلموسٹ ساری میکسیمم اویلیبل ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں انڈور ایکٹیویٹی میں وہ انٹروڈیوس کروائیں گے اور اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کروائیں گے. اور جو ہم یہاں نہیں پروڈیوس کر سکتے یا اس کے لیے ریکوائرمنٹس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، وہ ہم ایک اپنی سائٹس جو ہیں لیز پہ اس اسکول سسٹم کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے باہر آؤٹ ڈور پہ، اور وہ آؤٹ ڈور امبیسڈرز جو ہوں گے بچے اسکول کے، وہ اس کی لک آفٹر کریں گے اور اپنی کرافٹ کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پروسیسنگ یونٹس کے ساتھ مارکیٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے. اور یہ ایک انٹرپرینورشپ کا لٹل انٹرپرینورشپ کڈس جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے، جو اپنے اسکول میں آنے والے جب یہ ہم ایک گریڈ رکھیں گے کہ 4th کلاس کا یا 5th کلاس کا بچہ جو وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور جب یہ ہمارے پاس ایک ٹیم تیار ہو جائے گی اسی اسکول میں، تو یہ فورتھ نائٹلی 15 دن کے بعد یا مہینے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہ اسکول کے اپنے شیڈیول اور روسٹر کے مطابق وہ اس کا ایک پیریڈ جو ہے وہ مستقل کر لیں گے. اور اس میں یہ بچے جو ہیں اپنے جونیئر کلاسز کو، اور پھر وہ جب سینئر ہوتے جائیں گے تو اپنی نیچے سے جو کلاسیں اوپر آ رہی ہیں ان کو وہ خود ہی بتاتے جائیں گے. اور یہ ایک ہم آگے جا کے انسٹیٹیوشنز کو یہ بھی کہیں گے کہ فوڈ سیکیورٹی اینڈ فوڈ سیفٹی کے حوالے سے یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے، اس کو آپ اپنی فائنل ایگزامز میں جب آپ ایویلیویشن کرتے ہیں اور اسیسمنٹ کرتے ہیں 20 نمبر یا 25 نمبر کا جو اس نے گریڈ رکھیں، تاکہ وہ پوائنٹ سکورنگ میں جا کے تو یہ ہی بچے جو ہیں وہ جب ہیلدی لائف خود انجوائے کریں گے، پریکٹس کریں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ اس خوراک کی کیا اہمیت ہے. جب وہ ایک بیج کو دیکھے گا، پہچانے گا، پھر اس کی گروتھ کو دیکھے گا، اور جب وہ فائنل کراپ بن جائے گی اس کو دیکھے گا، پھر اس کا ذائقہ دیکھے گا، تو اس کو ہم ساتھ ساتھ اس کو سارا پڑھائیں گے بھی. اور اس سے ماں باپ، بچے اور اس گھر کی ایک انوائرمنٹ بھی چینج ہو جائے گی. اس سے بایو کلاک بھی بچوں کا چینج ہو جائے گا. اس کی چھوٹی سی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے انسٹیٹیوشن کی چھت پہ کریں گے یا شام ادھر کریں گے، کہیں بھی جگہ اوپن ہے، تو اس میں یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہاں پہ پھول بھی لگے ہوں گے، فروٹس بھی ہوں گے، ویجز بھی ہوں گی، پھر وہاں تتلیاں بھی آئیں گی، اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے جب تتلیوں کے پیچھے بھاگیں گے نا تو آپ کو بڑے پیارے لگیں گے. اور پھر یہ جب تتلیاں آتی ہیں تو وہاں پہ پھر پرندے آتے ہیں، مختلف قسم کے پرندے. جیسے میں نے گھر میں کچن گارڈن لگائی تو میں اس دن حیران رہ گیا کہ روبن بیٹھی ہوئی ریڈ چکن. میں نے اپنے بیٹے کو کہا، میں نے کہا یہ روبن ہے. کہتا ہے کیسے آ گئی بابا یہاں پہ؟ تو یہ اور صبح انہوں نے شور مچایا ہوتا ہے. پھر ہمیں ان کی بھی خوراک کا دینا کہ جو روٹی یا جو کچھ بھی بچوں کو یہ بھی سکھائیں گے بھی یہ پلیٹیں پڑی ہیں جگہ جگہ، یہاں پہ دانا بھی ڈالنا ہے، ان کا ڈالنا ہے. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ صبح جب اسکول کھلے گا نا 7 بجے کے قریب، تو اس سے پہلے یہاں ایک شور ہوگا. یہ ہم سارے لوگ بتائیں گے کہ جی بڑا شور ہوتا ہے چڑیوں کا یہاں پہ. تو یہ جو سارا کچھ ایکو سسٹم ہے ہم نے بچوں کو نیچر سے قریب کرنا ہے. کووڈ میں دیکھا یہ گیا کہ جس کے جسم کے اندر امیونٹی بڑی تھی وہ بچ گیا ہے، اور جو جنک فوڈ پہ پلے ہوئے تھے وہ سارے جو ہے نا اس میں افیکٹ ہوئے.
لہٰذا ہم نے آرگینکس طرف اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے, اور ہمارا تو کلچر ہی آرگینک ہے. جیسے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ابھی گڑ کی گچک کی بات کی تو کہنے ہائے وہ کتوں لبنا, لیکن اگر آرگینک ہم وہ اس کے گڑ کے اندر ہم نہ 2-4 چیزیں ڈال دیں, جیسے وہ چنے کی دال ہوتی ہے وہ بھی آرگینک ہو, تو وہ آپ بچے کو ساتھ یہاں پہ دے دیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو سردیوں میں نزلہ ہوگا یا اس کا گلا خراب ہو یا اس کا پیٹ خراب ہو. جس کا پیٹ ٹھیک ہے, بچے کا ڈائجیشن سسٹم ٹھیک ہے, اس کی امیونٹی بھی اسٹرانگ ہو, اور جتنی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی اس کو وائرل انفیکشن نہیں ہوں گی, اور جب وائرل انفیکشن نہیں ہوگی تو یہ 7-8 دن تک بچہ جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اپنے کورس میں, اور اگر اس کو 2-3 دفعہ ہو جائے تو پھر یہ نامراد ایسی چیز ہے کہ یہ پھر لائف لانگ چلتی ہے, الرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایگری بائٹ پاکستان کی اس ایکٹیویٹی میں آپ بھرپور حصہ لیں, تشریف لائیں اور اس ایکٹیویٹی کو سیکھیں. اور میں میڈم عابدہ خابر کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس انیشیٹو میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم ملایا ہے, اور انہی کی انسٹیٹیوشن کو ہم ایک ماڈل انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو فردر لاہور میں اور پھر پاکستان میں اور پنجاب میں اس چیز کو لے کے لیڈ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کی ایک نسل جب جوان ہوگی تو اس کو اپنی خوراک کا چوائس کرنے میں, اور اس کو مطلب جو اس کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ فارمولری ہوتی ہے اور اس کا جو ایک ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس پہ ماسٹر ہوگا, اس کو پتہ ہوگا کہ میرے جسم نے کیا چیز قبول کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے اور میں نے کب کھانی ہے اور کیسے کھانی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہسپتالوں میں تعداد کم ہو جائے گی لوگوں کی اور پارکس میں بڑھ جائے گی. ہم یہی چاہتے ہیں. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.